السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی میں ہر طرح سے خوش ہوں گے۔ میری بھی آپ سب کے لیے یہی دعا ہے۔ دوستوں، اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل پر اور ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں۔ دوستوں، آج کی کہانی واقعی ایک خوفناک کہانی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئے گی۔ رافع اور اس کی فیملی کو ایک نیا کرائے کا مکان بہت مناسب قیمت پر مل گیا۔ مکان کشادہ تھا، علاقے میں سکون تھا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کرایہ ان کے بجٹ کے مطابق تھا۔ مگر جب وہ مکان دیکھنے گئے تو مالک مکان نے انہیں ایک عجیب سی شرط بتائی: یہ تیسرا کمرہ مت کھولنا اور نہ ہی اسے استعمال کرنا۔ یہ سن کر رافع چونک گیا۔ اس نے پوچھا، لیکن کیوں؟ مالک مکان نے نظریں چراتے ہوئے بس اتنا کہا: بس یہ میرے لیے ضروری ہے، باقی گھر آپ کے لیے کھلا ہے، مگر اس کمرے کے دروازے کو نہ چھیڑیں۔ رافع نے زیادہ سوال نہیں کیے اور مکان کرائے پر لے لیا۔ پہلے چند دن سب کچھ نارمل رہا۔ گھر کی فضا ہلکی سی بوجھل ضرور لگتی تھی، مگر انہوں نے اس نئے گھر کا اثر سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ مگر پھر چھوٹے بیٹے احمد نے کہنا شروع کر دیا: ماما، کوئی مجھے اس کمرے سے بلا رہا ہے۔ ماں نے پہلے تو ہنس کر اسے وہم کہا، مگر پھر احمد ضد کرنے لگا کہ روز رات کو وہ کسی کی سرگوشیاں سنتا ہے۔ وہ کہتا کوئی مجھے نام لے کر بلاتا ہے۔ رافع اور اس کی بیوی نے اسے تسلی دی اور سوچا کہ بچہ ڈراؤنی کہانیاں زیادہ دیکھنے لگا ہے۔ مگر کچھ دن بعد عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ رات کے وقت اکثر ایسا ہوتا کہ سب سونے جاتے تو تیسرا کمرہ آہستہ آہستہ دروازہ بجنے لگتا، جیسے کوئی اندر سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پہلے تو رافع نے سمجھا کہ شاید یہ اس کا وہم ہے، مگر پھر ایک رات اس نے اور اس کی بیوی دونوں نے وہی آوازیں سنی: ٹک 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 ٹک۔ رافع اٹھا، ٹارچ اٹھائی اور آہستہ سے دروازے کے قریب گیا۔ جیسے ہی اس نے کان لگایا، اندر سے ایک سرگوشی سنائی دی۔ رافع کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس کی بیوی گھبرا کر بولی: یہ جگہ ٹھیک نہیں، ہمیں یہ مکان چھوڑ دینا چاہیے۔ اس رات رافع کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ آدھی رات کو جب سب سو رہے تھے، اچانک کمرے کا دروازہ خود بخود کھلنے لگا۔ دروازے کا قبضہ چرچرانے لگا، جیسے کوئی اسے دھکیل رہا ہو۔ گر گر، پھر دروازہ ایک جھٹکے میں کھل گیا۔ رافع نے ٹارچ کی روشنی اندر ڈالی، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک بوسیدہ پرانی کرسی، ایک پرانا آئینہ اور ایک کونے میں پڑا میلا کمبل۔ لیکن جیسے ہی اس نے آئینے میں دیکھا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آئینے میں ایک کالا سایہ کھڑا تھا، مگر حقیقت میں وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ صبح ہونے پر رافع فوراً مالک مکان کے پاس گیا اور اس سے سختی سے پوچھا: یہ کمرہ کیوں بند تھا؟ یہاں پہلے کون رہتا تھا؟ مالک مکان نے ٹھنڈی سانس لی اور آہستہ سے کہا: یہ کمرہ پہلے ایک آدمی کا تھا جو یہاں اکیلا رہتا تھا۔ اس کے رشتہ دار اسے کھانے کو نہیں دیتے تھے اور ایک دن وہ یہیں بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر گیا۔
اس کے بعد جو بھی یہ کمرہ کھولتا اس کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگتے تھے۔ کچھ لوگ یہاں رہ کر پاگل ہو گئے، کچھ کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ یہ سنتے ہی رافع اور اس کی فیملی نے فوراً وہ مکان چھوڑ دیا، مگر جاتے ہوئے جب وہ آخری بار اس کمرے کی طرف سے دیکھ رہے تھے تو انہیں محسوس ہوا جیسے دروازے کے پیچھے کوئی کھڑا انہیں گھور رہا ہے۔ کیا وہ آج بھی وہاں موجود ہے یا کسی نئے کرایہ دار کا انتظار کر رہا ہے؟ تو جی دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ سننے میں تو یہ سب کچھ بہت دلچسپ سا لگتا ہے، لیکن جس کے ساتھ ہوتا ہے وہی محسوس کرتا ہے۔ آپ کے قیمتی ٹائم کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ واقعہ ہوا ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ ہمیں اپنی سٹوری سینڈ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو تمام آفت اور بلاؤں سے محفوظ رکھے، آمین۔